والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی تمام مخلوقات پر احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے. اس نے جس مخلوق کو پیدا کیا، ہر مخلوق کو اپنی زندگی گزارنے کا قرینہ اور سلیقہ اس کو عطا فرمایا. اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِي، کہ ہر چیز جو ہے وہ میری تسبیح کرتی ہے، میری حمد و ثنا کرتی ہے، میری حمد بیان کرتی ہے، میری عبادت کرتی ہے. ہر چیز جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یقینی بات ہے کہ سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور کوئی ہستی ایسی نہیں جس نے اس کائنات کو بنایا ہو، اور اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے کسی اور نے اس کو پیدا کیا ہو. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات اقدس ہے جو خالق ہے اور خالق مطلق ہے. اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. اس کی آواز تھوڑی کراؤ. چنانچہ حدیث پاک میں مختلف مخلوقات کی عبادتوں کا بھی ذکر ہے. یہاں تک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گھاس بھی، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. چلتے ہوئے سوچنا چاہیے. اور اسی طرح زمین بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کی حمد و ثنا کرتی ہے. درخت اور شجر، یہ پرندے، کیڑے مکوڑے، سب اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کو پورا ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک دستور، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ جو ہے وہ عطا فرمایا. دوسری مخلوقات کو تو یعنی ان کے ذہنوں کے اندر وضعیت ہو گیا، لیکن یہاں پورا یعنی ایک نظام موجود ہے. اور انسان کو تمام مخلوقات پر ایک تو فضیلت ہے، دوسرا اس کو اختیار بھی دیا اللہ تعالیٰ نے کہ سب اس کے تابع ہیں، اور یہ ساری مخلوقات سے نفع اٹھا سکتا ہے اور اٹھا رہا ہے. انسان ہر چیز سے نفع اٹھا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اس وقت یہی فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ یہ پیدا کر رہا ہوں. فرشتوں سے بھی یہی فرمایا. اور خلافت سے مراد یہ ہے کہ میرا نظام، میرا عطا کیا ہوا دین میری مخلوق پر یہ نافذ کرے گا. یہ ہے خلافت کا مطلب. وہ اللہ کا شریک نہیں ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے نا، تو شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی مخلوق ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام پھر ان کی اولاد سے اس کائنات کو آباد کیا، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں
اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچایا، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں اور رسولوں پر کتابیں نازل کی، مستقل کتابیں آئیں، تورات، انجیل، زبور، اسی طرح صحائف بھی آئے۔ مستقل کتابوں کے علاوہ صحائف بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم کو صحیفہ دیا، خود سیدنا آدم علیہ السلام کو صحیفہ دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے روایات کی روشنی میں کہ 17 صفحات تھے جو ہدایات کے تھے سیدنا آدم علیہ السلام کو جو صحیفہ عطا فرمایا۔ تو وہ اسی قانون اور دستور کی روشنی میں اپنے اپنے زمانے میں ہر نبی اور رسول نے زندگی گزاری ہے اور مخلوق کو خالق کی طرف بلایا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ اور جو بھی قانون ان کو ملا انہوں نے اس قانون کی پاسداری کی، اس پر عمل کیا۔ اللہ کی طرف سے جو بھی قانون جس نبی اور رسول کو ملا، اور انہوں نے جو لوگ ان پر ایمان لائے انہوں نے بھی اس کی پاسداری کی اور اس پر عمل کیا۔ سب سے آخر میں حضور پر نور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس پر نبوت کو بھی مکمل کیا، دین کو بھی مکمل کیا، اپنی کتاب کو مکمل کیا، یعنی وہ تمام نعمتیں جو بنی نوع انسان کے لیے اس دنیا کے اندر ضروری تھیں، جس کے بغیر زندگی کے اندر کوئی نظم، کوئی حسن، کوئی ترتیب قائم نہیں ہو سکتی تھی، وہ ہر چیز وہ عطا فرما دی اور سب نظام کو مکمل کر دیا۔ آخری آیت جو میں نے تلاوت کی حجۃ الوداع کے موقع پر یہ نازل ہوئی، نازل ہونے کی ترتیب میں یہ آخری آیت ہے۔ واضح ہو کہ ایک ترتیب وہ ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے قرآن کریم کی صورت میں، ایک ترتیب وہ ہے جو نازل ہوئی، وہ حالات کے ساتھ ساتھ نازل ہوتی، لیکن دونوں ترتیبیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طے کی ہوئی ہیں۔ یہ صحابہ نے اپنی طرف سے کوئی ترتیب قائم نہیں کی، نہ حضور نے اپنی طرف سے کوئی ترتیب قائم کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے جب بھی وحی آتی کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے لکھ لو، اس کو فلاں رکوع سے آگے لکھ لو، یعنی اس کو لکھنے کا مقام بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لکھوا دیتے تھے، اور وہی مصحف آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو نازل ہوا حالات کے مطابق، مرتب ہوا اللہ کے حکم کے مطابق، ویسے ہی جو قیامت تک اسی مصحف کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود رہے گا، اور بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود اور اس کی ترقی، اس دنیا اور آخرت کی کامیابی اب اسی مصحف، اسی کتاب اللہ قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے اندر منحصر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اب یہ آیت کریمہ اللہ پاک نے اس میں فرمایا کہ آج کے دن پورا کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنی نعمتیں پوری کی، اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے۔ اب اللہ کی پسند ہے اسلام، مکمل ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں نے پورا کر دیا، دین بھی پورا کیا ہے، نعمت بھی پوری کی ہے۔ دین ہے، یہ قوانین ہیں، احکام ہیں قرآن کریم میں، اور نعمت کیا ہے؟ نعمت یہ ہے کہ اب اس دین کا نفاذ ہے، اس دین کا نفاذ ہے، اس کی تعبیر ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تفصیل ہے، وہ اس کی تعیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اللہ کے امر سے، اور نبوت تعیین کرتی ہے کہ قرآن کے اس حکم کا یہ مطلب ہے، یہ معنی ہے، یہ چیز یوں حلال ہے اور یوں حرام ہے۔ تو وہ احکام جو قرآن کے اندر آئے ان کا نفاذ اور دنیا کے اندر اس کی حکومت اور حکمرانی کو قائم کرنا یہ نعمت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ ہو گئی تو اس نعمت کو بھی پورا کر دیا، اور اسلام جو ہے اس کا نفاذ مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے مکمل کر دیا۔ ایک بات دوسری یہ ہے اسلام مکمل ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں نے اپنی نعمت پوری کر دی، دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلی بات عقیدہ ہے۔ عقیدہ
کہ جس کے اوپر ہم پوری اپنی زندگی کی عمارت جو ہے اس کو استوار کرتے ہیں، جو ہماری دینی عمارت ہے، وہ عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تو دو عقیدوں کی گواہی ہر مسلمان دیتا ہے، اس کی شہادت دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی الہ ہے، صرف وہی الہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، عبدہ و رسولہ، پہلی چیز بندگی ہے، اس کے بندے ہیں، اور بندے کو ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقام پر فائز کیا ہے۔ بندگی کا سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ مقام نبوت اور رسالت ہے، اور یہ عام انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ خود نبی بن سکے، یہ اللہ خود چنتا ہے، اجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ اللہ کے بس میں، اللہ کی مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو خود نبی بنا لے، اللہ خود نبی بناتا ہے۔ تو عقیدے میں سب سے پہلے اللہ کی ذات اور اس کی وحدت، اس کی توحید، اس کی گواہی اور اقرار۔ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کی تکمیل جو ہے اس کا اقرار۔ اور تیسری بات اللہ کی کتاب قرآن کریم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس پر ایمان، یہ عقیدہ، یقین۔ اور چوتھی بات کہ اس کے بعد اب قیامت ہے، نبی کوئی نہیں ہے، آخرت ہے، نہ امت ہے کوئی اور، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی کتاب ہے۔ تو اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے، حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے اندر وہ کسی کو شریک نہیں کیا انہوں نے، شرک فی نبوت جو ہے اس کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور تیسری بات قرآن کریم، سابقہ کتابوں پر اب عمل نہیں ہوگا، اسی کتاب پر عمل ہوگا، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، پہلے تھی وہ سچ اور حق تھی، اب نہیں ہے وہ۔ اور آخری بات ہے کہ اب قیامت ہے، اور قیامت کے دن انہی عقائد پر ہی تولا جائے گا کہ تو نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا تھا، اس پر ایمان لایا تھا۔ قبر میں بھی یہی سوال ہے اور حشر میں بھی یہی سوال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی تھے، اس کے علاوہ تو کسی اور کو حضور کے بعد تو نبی نہیں مانا، یہ سوال ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لایا تو نے مانا، آخرت پر تو قرآن خود کہتا ہے، یعنی ان باتوں کی تصدیق خود قرآن کرتا ہے، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ ایمان والے وہ ہیں جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، وہ ہے مومن، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی حق اور سچ تھا۔ اور تیسری بات اللہ فرما رہے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، اللہ محاسبہ کریں گے، پوچھیں گے، اس زندگی کا بھی حساب ہے، زندگی میں جو مال دیا، جو نعمتیں دی، اس کا بھی حساب ہے، کیسے استعمال کیا، یہ مال کہاں سے تم لے کے آئے، حلال یا حرام، تو آخرت۔ اسی طرح اسلام کی بنیادیں جو ہیں وہ 5، بنی الاسلام و خمس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، دین کی تشریح حضور فرما رہے ہیں، میری تشریح نہیں چلے گی، وہ دین جو حضور کی ذات پر مکمل ہوا ہے اس کی تعبیر و تشریح اور تفسیر حضور خود فرما رہے ہیں۔ کسی کو حق نہیں ہے نبی کے بعد کہ وہ دین کی کوئی نئی تعبیر اور نئی تشریح کرے، قرآن کا کوئی نیا معنی جو ہے وہ بیان کر کے وہ امت کو گمراہ کرے، کسی کو حق نہیں ہے، حضور تشریح فرما گئے۔ تو کیا فرمایا کہ سب سے پہلی چیز کلمہ ہے، وہی شہادتین کا اقرار، اللہ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت۔ دوسری بنیاد نماز ہے، اس کی عبادت ہے اللہ کی، جس کی وحدت کا، جس کے وجود کا اقرار کیا، گواہی دی، اسی کی نماز ہے، اسی کی عبادت ہے، اور وہی نماز ہے جو اس نے فرض کی ہے، جو 5 نمازیں ہیں، اور وہ 5 نمازیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ویسے ہی پڑھنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی،
ان نمازوں میں جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور پڑھنے کا حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یعنی میری نماز جو ہے اس کی دین کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پڑھی ہوئی نماز جو ہے وہی دین ہے۔ تیسری چیز روزہ ہے، سب نبیوں نے روزے رکھے، ہر امت کے اندر روزہ فرض، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مہینہ عطا کیا گیا، تو اس پر یہ بنیاد ہے اسلام کی، پورے مہینے کے روزے ہیں۔ تفصیلات آگے انشاءاللہ، رمضان بھی قریب آ رہا ہے، چلے گا۔ اور چوتھی چیز ہے حج، ہر نبی نے کیا، اللہ کا حج کیا ہے، اس کو پورا کیا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نظام کو بھی اللہ نے مکمل کیا ہے۔ جیسے نماز ہر نبی نے پڑھی، 5 نہیں تھی، 2 تھی، اور طریقہ بھی مختلف تھا۔ حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور پر نمازیں بھی 5 مکمل ہو گئیں اور اس کا طریقہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب نہ اس کی تعداد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اور نہ اس کے طریقے کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جن جن طریقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے وہ سارے طریقے رائج ہیں امت کے اندر۔ آج فساد پڑ جاتا ہے، وہ جو رفع یدین نہیں کی، وہ آمین نہیں کی، وہ جو فاتحہ نہیں پڑھی، یہ نہیں، حضور نے ویسے بھی پڑھی۔ ٹھیک ہے، ایک بات آپ کو بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی احکام مرحلہ وار آئے اور تکمیل ہو گئی۔ ایک محدث نے بڑی عجیب بات کہی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا ہے دین کے حوالے سے کسی بھی دور میں، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس عمل کو مٹنے نہیں دے گا، وہ ہوتا رہے گا۔ حضور کا ہر عمل جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود رہے گا۔ بھائی رفع یدین رہے گی، آپ اس کو نہیں روک سکتے، رہے گی، فاتحہ پڑھی جاتی رہے گی، آمین بھی ہوتی رہے گی، اس کو آپ نہیں روک سکتے۔ عمل ہے نا، سنت ہے، اس کو سنت سمجھ کے کریں تو سبحان اللہ عبادت ہے، اور اگر کسی کو چڑھانے کے لیے کریں تو پھر عبادت، پھر تو نیت ہی ختم ہو گئی نا، انما الاعمال بالنیات۔ تو اللہ کی عبادت سمجھ کے، حضور کی سنت سمجھ کے، سنت عمل کو اگر کیا جائے، اپنا عمل نہیں، تو وہ عبادت ہے۔ اسی طرح حج ہے، سب نے کیا، لیکن حضور کو نظام مکمل دے دیا گیا۔ اب یہ مکمل ہے، اب کوئی اور بندہ اب دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوگا جو حج کے کسی حکم کے اندر تبدیلی کر سکے۔ اسی طرح نظام زکوٰۃ ہے، ہر نبی نے مال کو خرچ کیا ہے مختلف طریقوں سے، مخلوق پر بھی خرچ کیا اور اپنی ذات پر بھی خرچ کیا، لوگوں پر بھی خرچ کیا، گھر والوں پر بھی خرچ کیا، صدقہ بھی کیا، ہر نبی نے کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مکمل نظام، نصاب عطا کر دیا گیا، زکوٰۃ کا پورا نظام آ گیا۔ اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، جو مرضی کر لے، کسی کی بات سنی نہیں جائے گی، ماننا تو دور کی بات ہے، سنی ہی نہیں جائے گی، سننا بھی گوارا نہیں کرتے ہم، سوچا ہی نہیں جائے گا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ جو نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے طے فرما دیا، امت کے سامنے پیش کر دیا، بس وہی حرف آخر ہے، وہی دین ہے۔ تو یہ 5 بنیادیں۔ اسی طرح اب ان پر عمل کیسے کرنا ہے، تو سب سے پہلا عمل جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے بہترین جو نمونہ ہے، چال چلنی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ کی چال ہے، اسی کو چلو، وہی دین ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اور دوسرا ذریعہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قول کے مطابق، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پر عمل کرو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، ان کے عمل کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ وہ میری سنت کی روشنی میں ان کا عمل ہے۔ خلفاء راشدین حضور کے طریقے کو چھوڑ کر اپنا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو 2 باتیں ہو گئی، سنت مطہرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، دین پر کیسے عمل کرنا ہے عمل کے اعتبار سے، تو وہ سب سے پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسری بنیاد ہمارے پاس جو ہے عمل کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین جو آپ کے بعد
امت کے رہنما بنے اور نظام خلافت کو جنہوں نے قائم کیا، ان کا عمل، ان کا طرز عمل وہ ہمارے لیے نمونہ ہے اعمال کے اعتبار سے۔ اور تیسری چیز ہے اسوہ صحابی، صحابہ اور صحابیات، یعنی صحابہ کی پوری جماعت، ان کا طرز عمل، صحابیات کا طرز عمل وہ ہمارے لیے نمونہ اور حجت ہے۔ 3 باتیں ہو گئیں، اور چوتھی آخری بات ہے اجماع امت، کہ جس پر پوری امت 1445 سال سے متفق اور متحد چلی آ رہی، اس پر اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور تواتر ہے، تسلسل ہے، کہیں راستے میں ٹوٹا نہیں ہے سلسلہ، یعنی قرآن کریم کسی بھی زمانے میں غائب نہیں ہوا، حدیث کسی بھی زمانے میں غائب نہیں ہوئی، سنت کسی بھی زمانے میں اس دنیا سے غائب اور محو نہیں ہوئی، دین کی ساری بنیادیں ہر زمانے میں موجود رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر آج تک، تو کوئی درمیان میں گیپ نہیں ہے کہ اس کو اٹھا لیا گیا ہو، جیسے بعض گمراہ لوگوں نے کہا، مرزا قادیانی نے کہا کہ قرآن کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے، پھر دوبارہ مجھ پہ نازل کیا، اب جو معنی میں بیان کر رہا ہوں اب وہ معنی ہے، پہلے والا معنی ختم ہو گیا۔ بکواس ہے، کفر ہے۔ معنی وہی ہے جو نبی نے بیان کیا، جو صحابہ نے بیان کیا، نبی سے سن کے بیان کیا۔ قرآن بھی تو صحابہ نے ہم تک پہنچایا، نبی سے سن کے اس کو لکھا، نبی کے حکم سے لکھا اور ہم تک پہنچایا، حدیث اس کی تشریح ہم تک پہنچائی، سنت اس کا عمل ہم تک پہنچایا، تو اس کے امین صحابہ ہیں، تو ان کا اسوہ جو ہے وہ اجماع امت کی صورت میں ہم تک پہنچا، یعنی امت اس پر متفق ہے۔ تو اب یہ باتیں طے ہو گئی کہ عقیدہ متفقہ ہے ہمارا، اسلام کی بنیادیں امت کی متفقہ ہیں، اور اسلام کے اعمال امت کے اندر متفقہ ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ کہیں کوئی طریقے کا اختلاف ہے تو وہ بھی اگر سنت کے ساتھ منسوب ہے تو قبول ہے امت کو، اس لیے کہ بنیاد سنت ہے، بنیاد سنت ہے، جیسے میں نے نماز کا عرض کیا۔ اب یہی دین اسلام ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اس سے باہر جو نکلو گے تو اپنی رائے ہے، اس کا دین کے اندر کوئی مقام نہیں، کوئی درجہ نہیں ہے۔ اب ہم جو اپنے ذاتی خیالات، ذاتی نظریات، اس کو دین قرار دے کے اس کی بنیاد پر جو جنگ کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، یہ جتھا بندی ہے، یہ بالکل غلط ہے، دین میں اس کا کوئی تصور نہیں، یہی فرقہ بندی، فرقہ پرستی ہے۔ اسلام میں فرقہ کوئی نہیں ہے، اسلام ان بنیادوں پر ہے، جو اس کو ماننے والے ہیں وہ سارے مسلمان ہیں۔ جو اس بنیاد کسی ایک جز کو چھوڑ کے ضروریات دین کے وہ باہر نکلتا ہے، وہ فرقہ ہے، اور وہ فرق کرتا ہے مسلمانوں میں، اسلام میں فرق کرتا ہے، مسلمانوں میں فرق کرتا ہے، وہ الگ ہوتا ہے۔ امت وہیں کھڑی ہے جہاں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھڑا کیا ہے۔ تو یہ جنگ جو معاشرے کے اندر ہوتی ہے نا، یہ نہ مذہبی جنگ ہے اور نہ کوئی سیاسی جنگ ہے، یہ ساری کی ساری جتھا بندی ہے، گروہی تسلط ہے، شخصی تسلط ہے، شخصی اپنا تفوق ہے کہ بٹ آئی تھنک، بھائی آپ تھنک جو مرضی تھنکنگ کرتے رہیں، آپ کی تھنکنگ کی اسلام میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ کون ہے آپ؟ ہو آ رہی ہو، کہاں سے منہ اٹھا کے آ گئے آپ؟ نہیں مانی جائے گی آپ کی بات، نہیں سنی جائے گی آپ کی بات، آپ دین میں اتھارٹی نہیں ہے، دین میں اتھارٹی نبی ہے، نبی کے صحابہ اور صحابیات ہیں، نہیں ہے آپ اتھارٹی، امت کے اندر کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہے اب۔ تو یہ جو خام خواہ اتھارٹی بن کر لوگوں کو منتشر کر رہے ہیں، ذہنی تفریق پیدا کر رہے ہیں، یہ سارا معاشی مسئلہ ہے، سارا پیٹ کا دھندا ہے، بنیاد اسلام کو بنایا ہوا ہے۔ اب میں آتا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم ان چیزوں کو جب اپنے ذاتی نظریات کو دین بنائیں گے نا، تو پھر بڑا امت کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اب آج کل چل رہا ہے ایک مسئلہ بڑا کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولود کعبہ ہیں، کعبہ میں پیدا ہوئے، اور پتہ کسی کو کچھ ہے نہیں، اور اس پر وہ مطلب ہے کہ ایک گروہ وہ اس کو عقائد کا درجہ دے دیا، عقیدے کا،
عقائد میں نہیں. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. عقائد تو یہی ہے جو میں نے شروع میں آپ کو بتا دیے. یہی قرآن نے بتایا, یہی حدیث نے بتایا, یہی صحابہ نے بتایا, اسی پر اجماع امت ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی انہی عقائد کو تسلیم کرنے کی وجہ سے ہے. اصل فضیلت یہ ہے ان کی. اب اس بات کا کوئی مضبوط حوالہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کعبہ میں پیدا ہونے کا کوئی حوالہ نہیں ہے. ایک منفرد قول ہے, دو بندوں نے اس کو لکھا, ایک امام حاکم ہے اور ایک مورخ ہے مسعودی. انہوں نے لکھ دیا اور کوئی سر پیر نہیں ہے, پیچھے سے کوئی سند نہیں ہے. ابھی کہاں سے سنا آپ نے, نقل کر دیا. اسی کو دیکھ کے سب نے مکی پر مکی ماری, تمام طبقات میں. نہ حدیث میں ہے. اور سب سے بڑی بات, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں, جعفر ہیں, عقیل ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ان میں سے کسی نے کہا ہو, سب سے بڑے طالب تھے جو بدر میں قتل ہوئے حضور کے مقابلے میں لڑتے ہوئے. حضرت علی کے بھائیوں میں سے کسی نے کہا کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ کعبے میں پیدا ہوا. حضرت علی کے بیٹے ہیں حسن و حسین نے کہا رضی اللہ عنہ مانے, بھائی کوئی وہ کہیں ہم مان لیں گے. نہیں کہا انہوں نے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا شوہر جو ہے اس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ بیت اللہ میں پیدا ہوا. کسی نے نہیں کہا, خاندان کے کسی فرد نے نہیں کہا, اور خاندان سے باہر کسی شخص نے اس بات کی گواہی نہیں دی, نہ اس نے یہ کہا کہ حضرت علی وہاں پیدا ہوئے. اب ہوا کیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 8 سال پہلے جو ہیں وہ 8 سال بعد پیدا ہوئے ہیں نا, پہلے اعلان نبوت سے 8 برس قبل پیدا ہوئے ہیں. تو اس وقت بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. وہاں بتوں کی عبادت ہو رہی تھی, اللہ کی عبادت کوئی نہیں ہو رہی تھی وہاں. اعلان نبوت سے 8 سال, انہیں بتوں کو تو صاف کرنے کے لیے, کعبے سے قبضہ چھڑانے کے لیے بت پرستوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جد و جہد کی, اتنا جہاد کیا. اور پھر انہی بتوں کو حضرت علی نے حضور کے کندھوں پہ چڑھ کے ان کو اتار کے پھینک کے ان کو توڑا, اور سنت ابراہیمی کو زندہ کیا. حضور کے حکم سے ان بتوں کو توڑا. تو نہیں ہے, ایک آدمی پیدا ہوا پوری تاریخ میں, اس کا نام ملتا ہے حکیم ابن حزام, اس کا نام ہے. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ان کے بھتیجے ہیں. اب ہوا کیا کہ وہاں ایک بت رکھا ہوتا تھا جو درد ذے کی تکلیف جو ہے اس کو دور کرنے کا انہوں نے اس کو بنایا ہوا تھا کہ یہ ہے وہ جو نجات دہندہ ہے اس درد کا, اور ولادت میں سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے. بت ہر کام کا بت رکھا ہوا تھا. 360 جو تھے تو ایک ایک خدا کے ذمہ کئی کام لگائے ہوئے تھے انہوں نے, کئی کام لگائے ہوئے تھے. جیسے ہندوؤں میں آپ دیکھ لیں کہ پیشاب کرنے کا بھی بت ہے, شیولنگ ہے, شیولنگ نام ہے اس کا, شیولنگ مہاراج, کہ وہ آرڈر کا, اور اس کی شکل بھی پیشاب والی جگہ کی بنائی ہوئی ہے, اس کے سامنے ماتھا ٹیکتی. یہ ہے جب ایک خدا کو چھوڑو گے تو یہاں پہنچو گے, ذلت اور رسوائی کی اس اسفل السافلین میں جا کر گرو گے. اسی طرح عورت کی شرمگاہ جو ہے اس کا بھی بت بنایا ہوا ہے ہندوؤں نے, اس کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ پیشاب کا بت ہے. تو وضع حمل کا بت تھا وہاں رکھا ہوا, تو خواتین بھی جاتی تھی وہاں, شرک ہو رہا تھا. اور کسی کو وہاں دوران طواف جیسا بھی وہ کرتے تھے, جیسی بھی عبادت کرتے تھے, کچھ تکلیف اچانک ہو گئی تو اس بت پر ہاتھ پھیر کے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی تھی, تو کسی کی ولادت بھی ہو گئی. تو حکیم ابن حزام جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے, ان کی ولادت وہاں ہوئی. اب دیکھیں کعبے میں تو ننگا طواف بھی ہوتا تھا, ننگے ہو کے طواف کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انہوں نے جب اچانک یہ کہا کہ کعبے کی صفائی کرنی ہے, کپڑے اتار دو سارے, تو اللہ نے مجھ پر ایسا خوف طاری کیا, پھر مجھ پر نیند طاری ہوگی, میں گر گیا کہ میرا سطر نہ کھل جائے.
اور جب میری آنکھ کھلی تو میرا سطر بھی چھپا ہوا تھا اور وہ لوگ سارے ملبوس ہو چکے تھے، وہ اپنا کام کر چکے تھے۔ اللہ نے حضور کی نگاہ کو بھی پاک رکھا، حضور کے خیال کو بھی پاک رکھا، اور حضور کے وجود کی بھی اللہ نے حفاظت کی۔ تو وہاں زچگی کے معاملات بھی ایسے ہوتے تھے۔ اب دیکھیں یہ کعبہ جو ہے یہ جائے عبادت ہے، یہ جائے ولادت نہیں ہے، جائے ولادت نہیں ہے، جائے عبادت ہے۔ چاہے وہاں شرک ہوتا تھا وہ عبادت کرتے تھے اپنے طور پہ۔ تو تاریخ میں بے سر و پا باتیں ایسے ہی نقل ہوتی آئی ہیں، ہم نے ان کو عقیدہ بنا لیا۔ اب اس پر ایک تو 3 تاریخیں ہیں، تاریخ خلیفہ ابن خیاط، تاریخ دمشق ابن عساکر، مختصر تاریخ دمشق ابن منظور، اس کے اندر یہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، کہیں اور حوالہ نہیں ہے، کہ مکہ مکرمہ میں بنی ہاشم کی ایک مشہور وادی شعب بنی ہاشم، شعب بنی ہاشم، اس میں حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ اور ابو الحسن محمد بن احمد اندلسی اپنی کتاب رحلہ ابن جبیر میں لکھتے ہیں حضرت علی کی ولادت گاہ ابو طالب کا گھر ہے، اور یہی شعب بنی ہاشم، اسی میں شعب بنی ہاشم میں ان کا گھر تھا، شعب ابی طالب بھی کہتے ہیں، وہی ولادت ہوئی ہے ان کی۔ تو ایک ہوتا ہے روایت ضعیف پھر کسی درجے میں کوئی فضیلت کی ہو تو قبول کر لی جاتی ہے، یہ گھڑی ہوئی ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اچھا اگر کعبہ میں پیدا ہونا ہی کوئی فضیلت ہے تو پھر حکیم بن حزام کو حضرت علی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیں، وہ بھی وہیں پیدا ہوا ہے، پھر اس کی تو ثبوت ملتا ہے تاریخ میں، اس کی ماں وہاں گئی ہوئی تھی، وہ مشرکہ تھی اس کی ماں، حضرت خدیجہ کا بھتیجا ہے وہ، تو وہاں ان کی ولادت ہو گئی۔ پھر برابر لا کھڑا کریں، علی کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہے، علی کے بعد کوئی نہیں ہے۔ وہ صحابہ کی جماعت میں سب سے بلند ہیں، ابو بکر عمر اور عثمان کے بعد سب سے بلند ہیں، کوئی ان کا ہمسر نہیں۔ اور اگر یہ کوئی فخر اور عظمت والی بات ہے تو حضور کیوں نہیں پیدا ہوئے کعبے میں، باقی نبی کیوں نہیں پیدا ہوئے کعبے میں؟ حضرت علی کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے اس کعبے کے مالک اللہ کا کلمہ پڑھا، اور اس کعبے کا طواف کرنے والے تمام انبیاء پر ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، حضور کا کلمہ پڑھا انہوں نے، اور اس کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑا ہے، یہ ہے علی کی فضیلت۔ ہم بت کھڑے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو میں سن رہا تھا، ایک فوت ہو گیا، وہ سابق وزیر تھا، پڑھا لکھا تھا بہت، لیکن اثرات ہوتے ہیں تاریخ کے۔ اس نے اپنی تقریر میں یہ کہہ رہا تھا کہ علی نے جب آنکھ کھولی تو اس کی نظر سب سے پہلے بیت اللہ پر پڑی، تو بیت اللہ جو ہے یہ بیت علی بھی ہے، اور اب جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے وہ بیت علی کا بھی طواف کرتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کہ 2-3 جملوں کے اندر پورے دین کے نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ عبادت طواف بیت اللہ کا ہے، بیت المعمور اوپر ہے، بیت اللہ نیچے ہے، اور یہ وہ بیت اللہ ہے جس کا طواف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، انبیاء نے کیا علیہم الصلوات و تسلیمات، گویا کہ تمام انبیاء اور حضور علی کے گھر کا طواف کرتے رہے، تو پھر علی بھی اپنے گھر کا طواف کرتے رہے۔ کمال ہے، یہ تو نبی کا بھی گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، تو اسی کا طواف ہوگا، اسی کے گرد چکر لگائے جائیں گے۔ تو ہم نے تو مزارات کو بھی جو ہے وہ بیت اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے۔ اب مزارات یعنی ایک بیت اللہ حرم ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد حرم ہے، 2 ہی حرم ہے نا، تو ہم نے نئے حرم بنا لیے، نئے حرم بنا لیے ہم نے، تو داتا صاحب کے مزار کو بھی حرم بنا دیا۔ آپ دیکھیں وہاں کیفیت جا کے، پورا حرم بنا دیا ہم۔ تو یہ تکمیل دین کے بعد کی چیزیں ہیں جو ہم نے داخل کی ہیں، یہ قبول نہیں ہے، اجماع امت کے خلاف،
قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، خلفائے راشدین کے عقیدہ اور طرز عمل کے خلاف، تمام صحابہ کی جماعت جو پہلی جماعت ہے ایمان والوں کی، اس امت کی ابتدا صحابہ سے ہو رہی، ان کے عقیدہ اور عمل کے خلاف، امت کے اجماع کے خلاف اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی تواتر تسلسل ہے ہی نہیں۔ تو اس قسم کے عقائد سے اپنے ایمانوں کو بھی بچائیے، اپنی اولادوں کو ان کے ایمانوں کا بھی تحفظ کیجیے۔ یہ چلتا رہے گا، فتنے ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، اور ان آزمائشوں کے اندر ہم نے بڑی استقامت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ایمانی زندگی کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور اللہ کی توفیق سے۔ اللہ کی توفیق نہ ہو تو ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو دین مکمل ہو چکا ہے، اور حضور اعلان کر چکے ہیں، قرآن نے اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز لے کے آؤ گے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آؤ گے، قطعاً قبول نہیں کروں گا، آخرت میں سوائے نقصان اور خسارے کے کچھ نہیں تمہیں ملے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔